کتاب نے اس اقتباس کو نقل کرنے والے نے بڑی پیاری بات کہی کہ اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج مسلمان ہم اور آپ مختلف قسم کی مصیبتوں، بلاؤں، پریشانیوں میں پورے چہار دانگ عالم میں ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں. بالکل صحیح ہے، آج وہی نقشہ ہے. ہر طرف سے مسلمان پسائے مسائل اور اس میں گھرے ہوئے ہیں. تو یہ کیوں ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ جو ہے مخالفت رسول، دعوت الی غیر اللہ اور شرک کی وجہ سے ہے. یہ بات میری طرف سے بھی، دوسرے علماء کی طرف سے بھی بار بار دہرائی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، لوگ سوچتے ہیں بار بار وہی کہی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہمارے درمیان شرک ہے، جب تک ہمارے درمیان بدعات ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کسی دوسرے موضوع پر گفتگو کرنا غیر ضروری ہے. یعنی اصل بیماری کو، بنیاد کو چھوڑ کے شاخ پتوں پر بات کرنے کے برابر ہے. عرب علماء کا ایک وفد آیا تھا دلی میں، وہاں کچھ مسائل پہ طلبہ کے درمیان بحث چل رہی تھی. ایک ہفتہ وہ خواجہ نظام الدین اولیاء جو کہتے ہیں ان کی مزار پہ وزٹ کے لیے چلے گئے. دیکھا یہاں لوگ سجدہ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، پگلا گئے. دوسرے دن ہم لوگ تدریبی کورس میں گئے تھے، کئی اساتذہ تھے پڑھانے والے، اپنے اپنے پیریڈ میں آئے. کسی ایک استاذ نے بھی دوسرے دن ہم کو پڑھایا نہیں، اسی پر بیعت کی سب نے. اور کہنے لگے کہ آپ لوگ یہاں کلاس میں کچھ مسائل پر گفتگو کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ، یہ صحیح اور یہ غلط. یہ مسائل ٹھیک ہے، آپ بحث کرتے رہیے، لڑتے رہیے بعد میں، لیکن اگر شرک پایا جاتا ہے، جو ہم نے کل اپنی آنکھوں سے دیکھا، سوچتے نہیں تھے، پڑھتے تھے، سنتے تھے، کتابوں میں پڑھا تھا اور یہ سمجھتے تھے کہ بھئی پرانے زمانے میں جاہلی دور میں یہ تھا، شیخ محمد بن عبد الوہاب کے زمانے میں بھی تھا، ان کے پہلے، تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. آج ہمارے یہاں ہے نہیں، سعودی عرب میں شرک اور قبر پرستی نہیں ہے. یہ ہندو بھی بولتا ہے آج، بہت سے بدعتی بھی مانتے ہیں کہ وہاں بدعت اور شرک نہیں ہے. تو کہا ہم سنتے تھے، دیکھے نہیں تھے، لیکن دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے. اگر یہ موجود ہے تو سب چھوڑ کر مل کر اس سے لڑیے. یہ مسلمانوں کی مصیبتوں کی جڑ ہے، یہ عرب علماء سب نے کہا، اور وہ کہیں نہ کہیں قرآن حدیث کہہ رہی ہے. ہماری مصیبتوں کی جڑ بنیاد ہے رسول کی مخالفت، توحید کی مخالفت. آج ہمارے یہاں ہے یا نہیں ہے؟ یہ سلمان جیسے لوگ، مرزا علی انجینئر جیسے لوگ، ڈاکٹر اسرار جیسے لوگ، ڈاکٹر ذاکر نائک کو ماننے والے، اگر وہ بھی قرآن حدیث کے خلاف بات کر رہے ہیں تو ہمارے یہاں لوگ ان کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں، تائید کرنے لگتے ہیں، علماء سے لڑنے لگتے ہیں، دلیل دے رہے ہیں، نہیں مانتے. کیا ہے یہ؟ آپ کے نزدیک بڑا کون ہے؟